أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على عباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبينون للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صلوات محمد. بنیادی عنوان کلام گفتگو جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے رحمان نے قرآن تعلیم کیا تو قرآن کے اوصاف کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جس کو تعلیم کیا وہ کن عظمتوں کا مالک ہے. چونکہ قرآن جن عظمتوں کا مالک ہے انہی عظمتوں کے اتصاف ضروری ہے ورنہ نظام ہدایت میں خلل آئے گا اور خداوند عالم ناقص کام نہیں کرتا. پروردگار حکیم ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جن اوصاف کا مالک ہے صاحب قرآن بھی ویسا ہی ہو. جس سینے میں یہ قرآن وہ رکھے وہ سینہ بھی انہی اوصاف کا مالک ہو. تو جس مصطفیٰ کے سینے میں قرآن رکھا ہے وہ بالکل قرآن ہی کی طرح ہے. جس مصطفیٰ کے سینے میں قرآن کی حقیقت ہے در حقیقت یہ سارے مصطفیٰ ناطق قرآن ہیں. یہ حقیقت قرآن ہیں. لہذا قرآن کریم کہ اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ میں عرض کر چکا قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے. تو قرآن اگر زندہ ہے زندگی دے رہا ہے تو صاحب قرآن بھی ایسا ہی. البتہ زندگی کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو زندگی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے بہت ہی سادہ سا کانسیپٹ ہے بلکہ زمینی کانسیپٹ ہے. تو قرآن زمینی نہیں ہے
زمین والوں کے لیے آیا ہے تاکہ آسمان کی جانب لے جائے. تو مشکل یہ ہے کہ ہم فقط زمینی پراپرٹیز کے پیچھے ہیں. حیات کی جو پراپرٹیز بیان کی گئی ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جو زندہ وجود ہے اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. ایک سیل دوسرے سے کس طرح جڑا ہوا ہے، ایک ٹشو دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کہیں ایک جگہ تکلیف ہو تو سارا بدن محسوس کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرگنائزیشن ایسی ہے. لہذا کسی نے اگر آرگنائزیشن سیکھنی ہے تو اللہ کے اس ہنر سے سیکھ لے کہ کس طرح ذرہ ذرہ اس وجود کا آپس میں جڑا ہوا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کے ذرات اسی طرح جڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آرگنائزیشن پائی جاتی ہے اس وجود کے اندر. ایک زندہ وجود کے بارے میں دوسری پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں میٹابولزم کا سسٹم پایا جاتا ہے. اشارتاً ہی عرض کروں گا، انٹرنلی بایو کیمیکل ریئیکشنز کی ایک بہت بڑی سیریز ہے. شاید ان گنت ریئیکشنز ہیں جو ہوتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر یا زندہ وجود کے اندر. تیسری جو خصوصیت ہے اس زندگی کی وہ یہ ہے کہ ہومیوتھیسس سسٹم اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی گویا انٹرنل سٹیبلٹی کا ایک بہت ہی طاقتور سسٹم موجود ہے کہ اس وجود کو باقی کیسے رکھنا ہے. انٹرنل سٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے اور مسلسل وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے. اور خوبصورتی آرگنائزیشن کی یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں تو 14 سسٹم وجود کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اگر ایک سسٹم دوسرے سے کہے کہ میں آج کچھ دیر کے لیے ریسٹ کروں گا تو زندگی باقی نہ رہے. تو ان 14 کا آپس میں ربط بہت ضروری ہے زندگی کی بقا کے لیے. تو یہ کسی ایک وجود کی بقا کے لیے 14 آپس میں مربوط ہے. اس کے بعد جو اگلی ایک پراپرٹی ہے اس وجود کے اندر وہ گروتھ ہے جو بالکل ہر لحظہ جاری ہے. مجھے نہیں خبر لیکن یہ گروتھ ہو رہی ہے. میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ 100 ٹریلین سیلز ہیں، ہر سیل میں 100 ٹریلین ایٹمز ہیں. یہ بالکل 1 ملین سیلز ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں اور نئے زندہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ گروتھ کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو اس وجود کی پراپرٹی ہے زندہ وجود کی وہ ہے ریپروڈکشن. ایک انسان سے 2 سے 3 4 حیوانات میں بھی اسی طرح. تو ریپروڈکشن ہوتی ہے. ایسے ہی وجود جو ہے وہ ایک وجود سے دوسرا وجود میں آ رہا ہے. اور اگلی جو ایک پراپرٹی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے، وہ ہے کہ جو زندہ وجود ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے. مردہ تو ریسپونڈ نہیں کرتا نا، زندہ وجود ریسپونڈ کرتا ہے. حالات، انوائرمنٹ، گرمی، سردی، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور خیال یہ ہے، میں کوئی اس کا انالیٹیکل انالیسز نہیں کرنے والا اس نظریے کا، البتہ ایک تبصرہ ضرور کروں گا. ایک صلوات فرمائیے گا. اور وہ ہے ایولیوشن کا، کہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ایولیوشن ہو سکتی ہے لیکن اب پریشان ہو گئے ہیں کہہ کے کہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئی، اب ایولیوشن نہیں ہو رہی. تو بس ایک ہی تبصرہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ ساری خصوصیات تمہیں بتا نہیں رہی کہ اس وجود کا آغاز مادہ نہیں ہے، اس کو وجود بخشنے والا فزکس نہیں ہے. اس لیے کہ میٹر کین ناٹ شیپ دا میٹر.
یہ کوئی کمال مطلق ہے اس کا سورس جس نے یہ وجود بخشا ہے، اور وہ سورس مادہ نہیں ہے، زندگی ہے۔ کوئی زندگی کا سورس ہے جس نے اس مادہ کو یہ ساری کی ساری پراپرٹی عطا کی۔ لہذا زندگی کی ایک تعریف یہ ہے۔ البتہ میں عرض کروں کہ زندگی کے لیول مختلف ہیں۔ جمادات کی زندگی ہے، پتھروں کی، پہاڑوں کی۔ ویسے تو اب سائنس بھی تائید کر رہی ہے، لیکن قرآن نے تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کائنات میں جو کوئی ہے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے شعور رکھتا ہے تو تسبیح ہو رہی ہے، لیکن ہر ایک کے شعور کی منزل مختلف ہے۔ جو بے جان ہے وہ کسی اور طرح شعور کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ بات تو آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے کر آیا، ہاتھ میں کچھ کنکر تھے، معمولی آدمی نہیں تھا، ابو جہل تھا، جہالت کا باپ۔ تو وہ لے کر آیا، کہا کہ اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو فرمایا میں بتاؤں یا جو ہے وہ بتائے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی ان کنکروں نے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ معجزہ ہے پیغمبر کا؟ مجھے لگتا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کنکروں کا بولنا یہ معجزہ نہیں ہے، معجزے کا اینگل کچھ اور ہے۔ یہ تسبیح تو پہلے سے ہی کر رہے تھے۔ پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ اس جاہل کے کانوں پہ لگے ہوئے تالوں کو کھول دیا نبی نے۔ جو میں سن رہا ہوں وہ تو بھی سن لے۔ تو یہ کائنات شعور رکھتی ہے عزیزان۔ تو جمادات پہلے مرحلے میں، نباتات اگلے مرحلے میں، بات لمبی ہے لیکن میں بہرحال اشارتاً گزروں گا۔ حیوانات اگلے مرحلے میں، اسی طرح انسان اگلے مرحلے میں۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں زندگی کے۔ ایک زندگی کا مرحلہ انسانی زندگی ہے جس کی پراپرٹیز میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ ایک زندگی اس سے آگے بھی ہے، یہ زندگی ہے فزیکل زندگی، یہ زندگی ہے میٹر کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کرنے والا کوئی اور ہے، مجھے خالی نظر آ رہا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ کمال نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کائنات بنائی ہے، کشف کی ہے۔ کشف کرنے پہ اتنا غرور کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کچھ، اتنا غرور نہ کرو۔ تم نے ڈسکور کیا ہے، خلق نہیں کیا۔ وہ بغیر مواد کے خالق ہے، اس لیے اس کو خالق بھی کہتے ہیں، بدی بھی کہتے ہیں۔ جو خام مال سے کچھ بنا دے وہ خالق ہے، جو کچھ نہ ہو بنا دے اس کو بدی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برائے کچھ نو دیے محمد والے محمد بلندار صلوات۔ سبحان اللہ۔ بدیع السماوات والارض۔ تو اگلا مرحلہ بھی ہے ایک زندگی کا، وہ زندگی ہے نورانی زندگی، وہ زندگی ہے ملکوتی زندگی۔ آج تو کچھ نہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں اسی باڈی کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو یہی وجود سیلیسٹیکل باڈی بن جاتی ہے، یہی وجود آفاق سے رابطہ کر سکتا ہے، یہی وجود جو ہے ملکوتی زندگی گزار سکتا ہے۔ تم آج کہہ رہے ہو، قرآن نے صدیوں پہلے کہا، کیا کہا؟ نور یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ہم نے ابراہیم کو کائنات کے اسرار کا مشاہدہ کروا دیا۔ ملکوت اس کائنات کا باطن ہے، ملکوت اس کائنات کے اندر فرشتوں کا وجود ہے۔ تو یہ ہے نورانی زندگی۔ اس کا مطلب ہے یہی بشر اس قابل ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی،
مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. نورانی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کان امن العباس نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس جن کو ہم علمدار کہتے ہیں، عباس کو معمولی شخصیت نہیں. ہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا جب آپ کا سن مبارک 15 برس کا ہو گیا. بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹا عباس تو میرا بیٹا ہے اور حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. جس کو علی کہے یہ میرا بیٹا ہے. جی تو حضرت عباس علیہ السلام کا ایک جملہ ایک رجز کے طور پہ انہوں نے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ شعروں میں سارے عقیدے اور گفتگو کا اظہار ہوتا تھا. ایک رجز میں مولا عباس فرماتے ہیں انا ابن علی، علی کا بیٹا میں ہوں. ولا اعجز من مبارزت الاقران، اگر سارے عرب کے شجاع اکٹھے ہو جائیں تو میں عاجز نہیں ہوں. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. لا اعجز من مبارزت الاقران، عرب کے سارے شجاع آ جائیں تو اکیلا عباس کافی. اگلا جملہ بہت قابل غور ہے. ما اشرکت باللہ لمحۃ البصر، میں نے ایک لحظہ بھی زندگی میں شرک نہیں کیا. اللہ، یہ ہے علی کا بیٹا. کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا نافذ البصیرت تھے. نافذ البصیرت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہے کائنات میں تو کوئی مادہ رکاوٹ نہیں بنتا. کیا بات ہے. سب مل کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ مادی موجودات عباس کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتے. پہاڑ یہ نہ کہے کہ میں آپ کی نگاہ میں رکاوٹ ہوں، عباس تیری تہ میں بھی دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس نے ایک لحظہ اپنے بابا کی طرح کیا شرک نہیں کیا. تو یہ نورانی زندگی ہے، یہ ملکوتی زندگی ہے. یہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ رہتے ہیں. اب قرآن جو ہے میں نے عرض کیا کہ زندگی زندہ کتاب ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بہت خوبصورت آیت ہے، بہت نورانی آیت. ایمان والو استجیبوا للہ، اللہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ استجابت کرو. دیکھو جواب دینا اور ہے، استجابت کرنا اور ہے. جواب دینا ہے کسی نے پوچھا آپ نے جواب دے دیا زبان سے. استجابت ہے جواب دو نہیں، جواب نظر آؤ، تمہارا وجود بتائے کہ تم اس کا جواب دے رہے ہو. جو اس عالم میں ہے، جو استجابت کے مرحلے پر ہو، اگر کوئی پکارے اور استجابت نظر آئے، پکارنے والا حسین ہو، استجابت کرنے والا عباس. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر استجابت کسی نے سمجھنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو استجابت کرو اللہ اور اللہ کے رسول. اذا دعاکم، جب تمہیں پکاریں. لما یحییکم، اس لیے کہ یہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. پروردگار خطاب تو ایمان والوں کو ہے، یہ کوئی مردہ لوگ ہیں جن کو خطاب ہے؟ نہیں، زندوں کو خطاب ہے. اے ایمان والو، یہ کس کو خطاب ہے؟ صاحبان ایمان کو خطاب ہے. اس کا مطلب ہے زندگی کا مرحلہ کچھ اور بھی ہے.
وہ کیا خوبصورت ربائی ہے. یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے. یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی گر بیزار ہو اپنی کرن سے. اپنی حقیقت سے بیزار نہ ہو. تو اے ایمان والو استجابت کرو. لما یحییکم، یہ چاہتے ہیں تمہیں زندگی دیں. تو اللہ کا رسول زندگی بانٹ رہا ہے. زندگی بانٹ رہا ہے. اس کا مطلب ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے یہ قرآن بھی زندہ بنایا ہے. کیا بات ہے. اور اللہ نے اس انسان کو بھی زندہ خلق کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے اب تک قرآن بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہیں. برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات. اور یہ میں عرض کر چکا کہ زندہ قرآن، وہ جو قرآن آج بھی موجود ہے، اور وہ قرآن زندگی دینا چاہتا ہے بشریت کو، انسانیت کو. اس زندہ کے لیے کسی زندہ وجود کی ضرورت ہے کہ جو حامل قرآن ہو. لہذا اللہ نے جب تک قرآن رہے گا ایک مصطفیٰ کا بندوبست کر دیا ہے. لہذا عزیزان گرامی، زندگی کا یہ مرحلہ کہ یہ قرآن زندگی دینے والا وجود ہے، شعور رکھنے والا وجود ہے. تو قرآن کے اوصاف کو سمجھتے جاؤ تو تمہیں صاحب قرآن کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی. مثلا قرآن کا ایک وصف اور ہے، انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے. اللہ اکبر. حق کے قرآن نے مصادیق مختلف بیان کیے ہیں. تو قرآن ہو گیا حق. فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا پروردگار حق ہے. قرآن حق ہے، پروردگار حق ہے. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو حق خلق کیا ہے. تو حق کا دائرہ ذرا سمجھتے جائیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے رسول کو دین اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے جیسا حق قرآن ہے ویسا حق رسول ہے، اور جیسا رسول حق ہے رسول کا پیغام حق ہے. ایک اور نقطہ قرآن نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، اگر حق ان کی خواہشوں کی اتباع کرے، اگر حق انسانوں کی خواہشوں کی اتباع کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات نابود ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے حق نے تمہاری پیروی نہیں کرنی، تم نے حق کی پیروی کرنی. تو حق کسی کی پیروی کرنے کے لیے نہیں آیا، تم حق کی پیروی کرو گے. لیکن ایک منزل اور عجیب ہے، وہ اس سے تھوڑی سی آگے کی منزل ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا امن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. بہت خوبصورت آیا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے دیکھو وہ جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، وہ جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی اتباع کرو. زیادہ حق تو وہ رکھتا ہے اس کو امام مانو، اس کو راہبر مانو، اس کو مولا مانو، اس کی اتباع کرو جو تمہیں حق کی جانب لے جائے.
امن لا یہدی رکی نہیں آیت ابھی، یا وہ جو خود محتاج ہے ہدایت کا، تو کس کا انتخاب کرو گے؟ محتاج کا یا اس امام کا جو حق کی جانب لے جائے؟ ایمان کل قرآن حق کا ایمان نارے حیدری۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ نعرہ حیدری۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ وہ رہبر بناؤ جو تمہیں حق کی جانب لے جائے، یا وہ بیچارہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے شاید ڈانٹنے کے انداز میں، فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا ہے، کیسے نتیجے نکال رہے ہو، کیسا انصاف کر رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اتنا شعور نہیں ہے۔ امام وہ ہونا چاہیے جو حق کی جانب لے جائے۔ لیکن میں بات کہتا ہوں، بات آگے بڑھ گئی، اس کائنات میں وہ ہستی جو حق ہے، حق لے کر آئی ہے، حق کی بارگاہ میں ایک دن ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث الدار، پروردگار حق علی ہے، علی حق ہے، اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے تم نے حق کی پیروی کرنی ہے، حق نے تمہاری پیروی نہیں کرنی، حق نے علی کی پیروی۔ اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں۔ ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ بس حق کو ادھر ادھر تلاش نہ کرو، حق کو تلاش کرنا ہے تو ادھر تلاش کرو کہ زبان حق یہ کہہ رہی تھی کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یزید حق پر تھا یا حسین۔ اس عقل کا کیا کیا جائے؟ بس چند جملے۔ ما من نبی الا وقد زار الکربلا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کربلا کی زیارت۔ کربلا عجیب سی مصیبت ہے، یہ خالی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، حسین کے غم میں تو پانی بھی رویا ہے، حسین کے غم میں تو فرشتے بھی روئے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو کہتے ہیں روایات ہیں، اور یقیناً یہ روایات درست ہیں، جب حسین کی گردن پہ ضرب چل رہی تھی تو فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی، کہا یا اللہ تو دیکھ نہیں رہا، پروردگار تو دیکھ نہیں رہا، یہ کون سے بھاؤ؟ تو آواز قدرت آئی، قر یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ ذرا صبر کرو، نگاہ کرو ادھر۔ کہا یہ جو ہے یہ جو نور تمہیں نظر آ رہا ہے یہ قائم، میں نے اس کا انتظام کیا ہے کہ حسین کا یہ بدلہ لے گا۔ عزیزو، آج ہم علماء کی، ذاکرین کی باتیں سنتے ہیں تو دل خود بخود آنسو روتا ہے نا۔ یہ میری آواز میں اتنی تھوڑی سی تاثیر ہے، یہ ذاکر کی بات سنتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں،
کیا درد ہوگا امام زمانہ کی آواز میں جب آ کے یہ کہے گا لوگو دنیا والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے. خدا جانے اس عالم کا عالم کیا ہوگا. تو حسین پہ رونے والا کون کون ہے؟ ایک ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں شریکت الحسین. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. عجیب امتحان ہے زینب کا بھی. بیٹوں کو لائی، بیٹی بیٹوں پہ رو نہیں سکی، لیکن تیرے صبر پر سلام ہوئے بنت علی. روئی بھی تو کیسے؟ کربلا کے میدان میں کہتے ہیں بی بی جب رو رہی تھی تو کہہ رہی تھی واہ محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے اللہ، اے مولا، اے محمد، یہ وہی ہے جس کے بوسے لیتے تھے، آج خون سے لت پت ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں. زینب جب یہ کہہ رہی تھی تو راوی کہتا ہے واللہ، خدا کی قسم، زینب کی یہ آواز سن کے ابکت واللہ کل عدو و صدیق، ہر دشمن، ہر چاہنے والا رو رہا تھا، بلکہ گھوڑوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ ان جانوروں کے سم تر ہو گئے، لیکن اس بی بی نے اپنے بچوں پہ گریا نہیں. جب آئی نا روز عاشور اجازت لینے کے لیے، کہا بھیا حسین اون و محمد کے لیے مرنے کی اجازت دیتے ہو؟ بعض روایات نے لکھا ہے کہ حسین نے منہ موڑ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہن کو کیسے اجازت دیتے. سلام ہو ان نوجوانوں کی عظمت اور معرفت پر. جب رجز پڑھتے ہوئے کہا نا نشکو الی اللہ من العدوانی، ہم شکایت کریں گے ان دشمنوں کی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ قد ترکوا معالم القرآنی محکم التنزیل والتبیانی اظہر الکفر مع الطغیانی. انہوں نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کفر کا اظہار کیا ہے. عزاداروں بس مختصر کر رہا ہوں. بچوں نے اپنے دادا اور نانا کی شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس کے بعد شہید ہو گئے. بعض مقاتل نے لکھا ہے لاشا کون لے کر آیا؟ ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا علی اکبر نے اٹھایا، لے کر آئے. کہتے ہیں ہر شہید کے آنے پر زینب جاتی تھی، بھائی کو دلاسا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی، لیکن جب یہ دونوں آئے تو زینب نے عجیب کام کیا. راوی کہتا ہے سجدت امہما شاکرتن لشہادتہما، سجدے میں گر گئی اور پروردگارا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ علی طریق الحق میرے بچے تو نے قربانی قبول کر لی. عزاداروں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب یہ اسرا جانے لگے واپس، سروں کو دیا گیا. کسی نے دیکھا 2 سر ایسے ہیں کہ ان سروں پہ رونے والا کوئی نہیں. کہوں گا ہاتھ باندھ کے پوچھوں گا بی بی کچھ تو اظہار کیا ہوتا. جواب ملے گا اگر زینب رو دیتی تو صابروں کے قافلے کی قیادت کون کرتا؟ زین العابدین کے صبر کی تسلی کون دیتا؟ سکینہ کے تماچوں کو کون؟ عزاداروں سنو گے، اس کے بعد یہ قافلہ پہنچا مدینہ میں. علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی زینب گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی بی بی گھر میں پہنچی، اب گھر میں بچوں کے نشانات نظر آئے. وہ دیواریں، وہ بستر، عبداللہ نظر آئے. ممتا تھی نا، اب ممتا پھٹ
اور زینب پھوٹ پھوٹ کے روئی. عبداللہ سے کہا عبداللہ تیرے بچوں نے کربلا میں وہ شجاعت دکھائی. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.